ہماری قوم وہاں بولتی ہے جہاں بولنا نہیں چاہیے، اور جہاں بولنا چاہیے وہاں قطعی نہیں بولتی۔ بڑی اچھی قوم ہے، سیدھی قوم ہے، وہاں بولے ہی کرکٹ ہو جائے صبح کو ہر چوراہے پہ دیکھو، کوئی کسی کی سننے تیار نہیں ہوگا، سب اپنی اپنی کہے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، چوراہے پہ بولے گی، روڈوں پہ بولے گی، دکان پہ بولے گی، مسجد میں بولے گی جہاں بولنے کا حکم نہیں ہے، جلسے میں آ کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہاں مسجد میں بولیں گے جا کر، اللہ رحم فرمائے اس قوم پہ۔ ایک جگہ مسجد میں کسی نے پنکھا چلا دیا، دوسرا آیا اس نے بند کر دیا، پھر وہ اٹھا اس نے جا کے پھر چلا دیا، پھر وہ گیا اس نے جا کے بند کر دیا، اس نے پھر آپس میں لڑائیاں ہونے لگی۔ بھائی یہ مزاج ہم نے بنا لیا، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کے چپ رہا کرو۔ وہ بڑی غیرت دار قوم ہے ہماری، بڑی غیرت مند ہے، نماز پڑھ کے پیچھے جائے گی، باہر نکلتے ہی کہتے ہیں نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن دل نہیں کر رہا تھا پڑھ لی۔ اللہ کیوں کہ امام صاحب کے پیر کا انگوٹھا ہل لیا تھا۔ اللہ بیٹے ان کا تو انگوٹھا ہی ہل لیا تھا، تجھے کھڑا کر دیا تو تیرا کلیجہ ہلنے لگ جائے گا۔ اللہ ہاں یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو منہ چلا دیتے ہو، زبان کو لگام دے کے رکھا کرو، جہاں بولنے کی اجازت ہے وہاں بولا کرو، جہاں بولنے کی اجازت نہیں وہاں نہ بولا کرو۔ یہ طلبہ اکرام بیٹھے، یہ جنتیوں کی جماعت ہے، میں نے بلا وجہ میں جنتیوں کی جماعت نہیں کہی۔ پوچھئے ان علماء اکرام سے جن کے سینے میں قرآن اتارنا تھا، اللہ نے عالم ارواح ہی میں ان لوگوں کا انتخاب فرما لیا۔ سبحان اللہ پیدا ہونے سے پہلے وہ منتخب ہو گئے تھے کہ ان کو قرآن کی ذمہ داری دی جائے گی۔ آج ضرورت ہے میری قوم تیرے اٹھنے کی، آج ضرورت ہے تمہارے جاگنے کی۔ دنیا قرآن کے پیچھے ہے، مدارس کے پیچھے ہے، علماء کے پیچھے ہے۔ یہ علماء اکرام جنہیں چندہ خور کہتے ہو، خدا کی قسم یہ تمہارے چندوں پہ نہیں پلتے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کے کرم پہ پلا کر۔ بے شک سچی بات۔ ہاں اور میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے بھی جو مدرسے کے طلبہ کو اس انداز میں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بڑی یتیم قوم ہے، غریب قوم ہے، یہ محتاج قوم ہے، زکوٰۃ چندہ انہیں دو۔ یہ یتیم محتاج لاوارث نہیں ہے، خدا کی قسم یہ وہ جماعت ہے جس کا فرش والا مصطفیٰ بھی وارث ہے، عرش والا خدا بھی وارث ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں اسے اتنا لاچار بنا کے ظاہر نہ کرو کہ یہ لوگوں نے یتیم سمجھنا شروع کر دیا۔ مفتی صاحب یہ سچائی ہے، تیجے کے کپڑے طلبہ کو بنتے، میت کے کپڑے پڑھنے والوں کو بنتے، تیجے کے کھانے میں دعوت ہوتی ہے، 40ویں کے کھانے میں دعوت ہوتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہتا، مجھے بتا تو صحیح، تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا، تو نے جا کے سیٹ کے گھر پہ دعوت کر دی، مدرسے کے دروازے کا تجھے خیال نہ آیا، تیرے گھر پہ شادی کے کھانے کا انتظام تھا، تو نے پردھان اور پردھان کی دعوت کی، تو نے نیتاؤں کی دعوت کی، تجھے قرآن پڑھنے والے یاد کیوں نہ آئے، تجھے قرآن کی تلاوت کرنے والے یاد کیوں نہ آئے؟ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ یتیموں کی جماعت ہے، یا یہ غریبوں کی جماعت ہے، یا یہ محتاجوں کی جماعت ہے؟ تیرے گھر میں آ کر کے سیٹ بھی کھا کر کے چلا گیا، تیرے گھر پہ آ کر کے پردھان بھی کھا کر کے چلا گیا، تیرے دروازے پہ آنے کے بعد بڑے بڑے دولت والے کھا کے چلے گئے، لیکن کچھ نہ ملا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں سیٹ کو بعد میں بلاتا، قرآن پڑھنے والے کو پہلے بلاتا، امیر کو بعد میں بلاتا، مدرسے کے طالب علم کو پہلے بلاتا۔ خدا کی قسم یہ تیرے دسترخوان پہ بیٹھتا، ایک لقمہ کھا کے جاتا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سیٹ کھا کے گیا، تجھے کچھ نہ ملا، یہ کھا کے جاتا، یہ ہاتھ بات میں روکتا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا پیغام پہلے دے دیا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت زندہ آباد زندہ آباد۔ سبحان اللہ ماشاء یتیم اللہ۔ غریب سمجھ رکھا قرآن والوں کو، اللہ میدان قیامت ہوگا، اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ اس زمین کی مٹی اٹھا کے لاؤ جس زمین پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیا سمجھ رکھا انہیں؟ یہ چندہ کھانے والے، یہ زکوٰۃ کھانے والے؟ اللہ کی قسم میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بستی والوں کو کہ یہ اپنی بستی میں ادارہ چلا رہے ہیں۔ ہاں اپنی بستی میں ادارے چلا رہے ہیں، ورنہ یاد رکھیے جن بستیوں میں قرآن کے ادارے نہیں ہوتے وہ بستیاں ویران نظر آتی ہیں۔ یہ سچی بات ہے۔ جن بستیوں میں قرآن پڑھانے کی جگہیں نہیں ہوتی ہیں وہ بستیاں ویران ہوتی ہیں۔ مقدر والے ہو یار، قاری ہارون صاحب نے محنت کی، ان کے اسٹاف نے محنت کی، اور یہ بچے آپ کو قرآن کے حافظ کی شکل میں دیے ہیں۔ جانتے ہو یہ کتنی بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں یہ ادارہ ہے۔
فرمایا گیا پڑھو قرآن کی تفسیر، پتہ چلے گا جب بستی میں گناہ ہوتے، بتائیے وہ کون سی جگہ جہاں گناہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حالات دیکھو ہماری قوم کا تو عالم یہ ہے، قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بول بول کے دھوکے سے سودا بیچ رہا ہے۔ رنگ الگ ہے، دام الگ ہے، دام الگ ہے، دکھانے کا سامان الگ ہے، بیچنے کا سامان الگ ہے۔ ترازو کے باٹ تول لو تو چھوٹے بڑے نظر آتے ہیں، ترازو کے پاسن کرو تو پلے یوں ہلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈر، یہاں ڈنڈی مارے گا، قیامت کے دن رتی رتی دکھایا جائے گا، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ کہاں کہاں گناہ نہیں کر رہے ہیں ہم، بزنس مین بزنس میں گناہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہماری قوم کے، نیتیں اتنی خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر کسی کو ترقی کرتے دیکھا تو خیال آیا اللہ کرے اس کی بلڈنگ گر جائے اور اس کی اینٹیں میرے گھر میں آ جائے، یہ خیال ہمارے ہو گئے ہیں۔ اپنے ہی بھائی کی ٹانگ کھینچنے پہ ہم لگے ہیں اور کہتے ہو اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کے نام پہ جوانیاں لوٹائیں گے، اور تو اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتا ہے، پھر نبی کے دین کی تو کیا خاک مدد کرے گا؟ تیرے بھائی نے ترقی کی تو تیرے کلیجے پہ سانپ لوٹنے لگ جاتا ہے، تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ اسلام ہے؟ تجھے بتاؤں اسلام کیا ہے؟ اپنے لیے جینا اسلام نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے جینا یہ اصل اسلام ہے۔ کبھی دوسروں کے لیے جی کر کے دیکھو، اور یار مزہ تب نہیں آتا جب بینک کے بھری ہو بل دیا جائے، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ تم بھی فاقے سے ہو، تو روٹی تیرے آگے ہو اور کلمہ پڑھنے والا تیرے دروازے پہ آ جائے، اپنے آگے کا اٹھا کے دے دے۔ خدا کی قسم جیسی وہ لقمہ اس بھوکے کے کلیجے پہ جائے گا، ادھر بھوکا مسکرائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے گا۔